اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سیدنا وقدوتنا محمد الامین علیہ الصلاة والتسلیم وعلی آلہ وصحبہ البررۃ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها صدق اللہ العظیم وبلغنا وسندنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وزد وبارک علی حبیبک سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آپ اور ہم فخر المحدثین، زبدۃ العارفین، حضرت سیدی و مرشدی ابو الحسنات پیر سید عبداللہ شاہ نقشبندی مجددی قادری المعروف بمحدث دکن قدس اللہ النورانی کے عرس سراپا قدس کے مبارک و مسعود موقع پر حضرت والا شان علیہ الرحمت والرضوان کے مناقب اور آپ کی حیات مبارکہ کے چند نمونوں اور گوشوں کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تحریک کے تمامی حضرات کو خیر اور عافیت عطا فرمائے اور ہر قسم کے شر اور فتنوں سے محفوظ و مامون فرمائے۔ معزز سامعین کرام، اللہ عز و جل قرآن کریم میں فرماتا ہے ما ننسخ من آیت، ہم کوئی آیت کو منسوخ نہیں کرتے، مگر کیا کرتے ہیں؟ ما ننسخ من آیت او ننسیہا، یا آپ کو بھلا دیا کرتے ہیں، کیا پھر اس کا بدلے میں کیا کرتے ہیں؟ نأتی بخیر منہا او مثلہا، یا تو ہم اس سے بہتر آیت لے آتے ہیں یا اس کے مثل یا اس کے برابر والی آیت لے آتے ہیں۔ یہ تو قرآن کریم کی آیتوں کے حوالے سے ہے۔ یقیناً قرآن کریم کی ہر آیت اپنی ذات اپنے مقام پر معجزہ ہے، نشانی ہے، اللہ کی نشانی۔ جب قرآن کی ایک آیت پڑھو تو اللہ کی یاد آ جائے، اللہ کی نشانی، ایک آیت پڑھو تو اللہ کی یاد تازہ ہو جائے، ایک نشانی دیکھو تو اللہ کے کرشمے یاد آ جائے، اس کی ذات، اس کی صفات، اس کی تجلیات، اس کی تخلیقات، اس کی انوار و تجلیات ہر آیت میں جھلک رہے ہیں۔ اور اسی مقام پر اللہ والے بزرگانان دین وہ ہوتے ہیں جن کے بارے میں تو خود حدیث پاک میں آیا ہے کہ فرمایا کہ کون ہے تم میں کے بہترین؟ خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، جب تم میں کے بہترین وہ ہے جب ان کے چہروں کو دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے۔ قرآن کی ادھر آیت پڑھو تو اللہ تک آپ کی رسائی اور ہدایت ملے، ادھر اللہ والے ہیں، بغیر کچھ کہے کے، بغیر کچھ پڑھے کے، حبیب پاک فرما رہے ہیں ان کے صرف چہروں کو دیکھ لینا اللہ کو یاد کرنے کے برابر ہے۔ یہاں آیت پڑھو تو اللہ کی نشانی ملے گی، آیت پڑھو اور سمجھو تو ہدایت ملے گی، اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ بنے گا، انوار و تجلیات ملیں گے اللہ عز و جل کے۔ مگر اس طرف اللہ والے کون ہیں؟ خیارکم الذین اذا رؤوا، اذا عملوا نہیں فرمایا، اذا عملوا نہیں فرمایا، اذا رؤوا ذکر اللہ فرمایا، اللہ کے جب ان کے چہروں کو دیکھ لو تو اللہ یاد آ جائے۔ تو معزز سامعین کرام، جب اللہ والے، تو قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ میں نے خاص اس لیے پڑھا ہے، ہمارے پیر و مرشد حضرت ابو الفدا پروفیسر ڈاکٹر محمد عبدالستار خان نقشبندی علیہ رحمت والرضوان نے تذکرہ حضرت محدث دکن میں سمجھتا ہوں کہ حضرت عبداللہ شاہ صاحب علیہ رحمت والرضوان کی حیات مبارکہ پر سب سے مستند اور سب سے ضخیم کتاب ہے۔ اس قدر مستند کیونکہ حضرت کی صحبت یافتہ ہے، حضرت کی خدمت میں شب و روز رہنے والے ہیں، ان کی لکھی ہوئی ہے، جنہوں نے شب بھی دیکھا، حضر بھی دیکھا، سفر بھی دیکھا، گھر بھی دیکھا، در بھی دیکھا، مسجد بھی دیکھی، خانقاہ بھی دیکھا، ہر لمحہ حضرت کی عمر، جب حضرت ابو الفدا علیہ رحمہ کی 10 سال عمر شریف تھی تب بیعت کیے، تو آپ کی حضرت محدث دکن علیہ رحمہ کی پوری حیات مبارکہ آپ کے ساتھ رہے، تو آپ اندازہ لگائیے کیا نہیں دیکھا ہوگا، کیا نہیں جلووں سے استفادہ کیا ہوگا۔ ان تمام انوار و تجلیات کو ایک سمندر کی شکل میں جمع فرمایا، اس کا نام ہے تذکرہ حضرت محدث دکن علیہ رحمہ۔ کتاب ہے، بڑی ضخیم کتاب ہے، ہمارے ادارے کی سینٹر کی جانب سے الحمدللہ اس کے 5 ایڈیشنز چھپ چکے ہیں،
تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس آیت کریمہ میں حضرت محدث دکن علیہ الرحمہ کی ولادت باسعادت کے حوالے سے یہ آیت کریمہ کا ذکر فرمایا، اور فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، جب اللہ کوئی آیت کو منسوخ فرماتا ہے تو اس سے بہتر لاتا ہے یا اس کے مثل لاتا ہے۔ فرما کر کے ایک واقعہ ذکر فرمایا، فرماتے ہیں حضرت سیدی محدث دکن علیہ الرحمہ خود فرمایا کرتے، میں ان دنوں میں یعنی ان ایام میں اس دن پیدا ہوا جس دن حضرت زماخہ شہید علیہ الرحمۃ والرضوان کی شہادت ہوئی، یعنی آپ کی شہادت مبارکہ کم و بیش 6 ذی الحجہ کو ہوتی ہے، 6 ذی الحجہ ہوئی ہے، اور پھر ایام تشریق میں حضرت محدث دکن علیہ الرحمۃ والرضوان کی ولادت، یعنی اللہ نے ایک آیت کو اللہ کے ایک ولی کو لے گیا تو دوسرے ولی کو لے آیا۔ تو ما ننسخ من آیت، او قرآن کی تفسیر اللہ والے جب کرتے ہیں تو پھر دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ یہ اللہ والوں کی بولی ہے، اللہ والوں کے کلام سمجھانے کا انداز ہے۔ آپ نے فرمایا ایک اللہ کی نشانی زماخہ شہید اللہ کے اس دکن کی سرزمین سے رخصت ہوئے، اللہ نے دوسری اور ایک نشانی حضرت محدث دکن کی شکل میں روانہ فرمایا ہے۔ ایک نشانی جاتی ہے، دوسری نشانی آتی ہے، کبھی اس کے مثل بھیجتا ہے، کبھی اس سے بہتر و بالا بھیجتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا انتظام ہے جو روحانیت کو باقی رکھتا ہے اور سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ معزز سامعین کرام، دیکھیے آدمی کو جس سے فیض ملتا ہے، آدمی وہ فیض کے راستے کا ذکر کرتا ہے۔ اگر آپ پوچھے کہ بھئی پانی کہاں کا ہے تو آپ کہیں گے کہ بورویل کا ہے، آپ کہیں گے کہ نل کا ہے، حالانکہ نل سے تو پانی نہیں آتا، پانی نل سے نہیں آتا، پانی تو آسمان سے برستا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم پانی آسمان سے اتارتے ہیں، فَأَحْيَيْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فرمایا، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ۔ قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر یہ آیت کریمہ یہ الفاظ ملتے ہیں کہ ہم نے پانی نازل کیا، پانی تو آسمان سے اترا، تالابوں میں سمندروں کے تالابوں کے حوالے ہوا، دریاؤں کے حوالے ہوا، وہاں سے فلٹر ہوتا ہوا، فلٹر کو گیا، فلٹر سے ہوتا ہوا اپنی لائن میں آیا، لائن سے ہوتا ہوا آپ کے گھر کے نل میں آیا۔ تو آپ پوچھیں کہ پانی کہاں سے ہے، کہے کا ہے، آپ بولیں گے نل کا پانی ہے۔ آپ کو بولا جائے گا بھئی نل کا پانی کہاں سے ہو، تو اللہ نے نازل کیا۔ تو کہیں گے بیوقوف آدمی، پانی تو اللہ ہی کا ہے، نازل اللہ ہی کا کردہ ہے، مگر فیض پانی ملا ہے ہمیں نل کے ذریعے سے، واسطے سے، اسی لیے ہم نل کا ذکر کرتے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا، فیض تو اللہ ہی کا ملتا ہے۔ کبھی صدقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بنتا ہے، کبھی کوئی صحابہ کرام کا بنتا ہے، اہل بیت اطہار کا بنتا ہے، کبھی حضور غریب نواز کا بنتا ہے، خواجہ اجمیری کا بنتا ہے، حضور غوث العظم رضی اللہ عنہ، جس کے ذریعے سے فیض ملتا ہے اس کے فیض کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو ہم کو جو فیض علمی ہو وہ روحانی ہو، ہمیں جو فیض ملا ہے سیدی محدث دکن علیہ الرحمۃ والرضوان کا صدقہ ہے، ان کے صدقے میں ملا ہے۔ معزز سامعین کرام، حضور سیدی محدث دکن علیہ الرحمۃ والرضوان کی ذات مبارکہ کیا ہے؟ آپ حسنی سادات، آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ عاجز نے اپنے مقالے میں ایم فل کے اس میں تذکرہ تفصیل کے ساتھ فرمایا، وہ فرماتی ہیں کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محدث دکن کی ولادت سے پہلے میں نے خواب دیکھا، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا کہ ایک نورانی قندیل، رأیت قندیلا نورانیا، میں نے ایک روشن قندیل کو آسمان میں چمکتی ہوئی دیکھا۔ کیا دیکھتی ہوں کہ وہ جو قندیل جو چمک رہی تھی وہ میرے گھر میں اترتی ہے، اور جیسے ہی میرے گھر میں اترتی ہے گھر کا ماحول سارے کا سارا روشن ہو جاتا ہے، منور ہو جاتا ہے، گھر کا چپا چپا روشنی سے چکمگانے لگتا ہے۔ اور فرماتی ہے فحملته بعد ذلك، اس کے بعد میں پھر حاملہ ہوئی، پھر حضرت محدث دکن میرے بطن شکم مادر میں تشریف لے آئے۔ تو پتہ چلا اللہ تعالیٰ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ القاء اور ارشاد فرما رہے ہیں، اشارہ دے رہے ہیں، یہ جو ذات ہے تمہارے گھر میں آنے والی ہے، تمہارا گھر ہی روشن نہیں کریں گے بلکہ سارے کا سارا دکن روشن ہوگا۔ دکن ہی نہیں، میرے حدیث پاک کی روشنی جا بجا بکھیریں گے، ہر مقام پر میرے علم کی روشنی، میرے حدیث پاک کی، حدیث نبوی کی روشنیوں کو بکھیرنے کے لیے لڑکا قندیل کی شکل میں آ رہا ہے۔ اور قندیل کس کا؟ اللہ، وہ اللہ کے رسول کا جلایا ہوا قندیل ہے۔ قندیل آدمی کب جلاتا ہے؟ جب آدمی کو رات ہوتی ہے تو جلا لیتا ہے، اور بجھاتا کب ہے؟ جب سونے لگتا ہے۔ نہ اللہ سونے والا ہے، وہ حی و قیوم ذات ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے، جب وہ سوتا ہی نہیں ہے تو بجھانے کی کیا ضرورت پڑتی ہے؟ تو ایک مرتبہ جو قندیل جلا دیا ہے وہ قندیل اب جلتا ہی جا رہا ہے، اور وہی الفاظ اللہ نے حبیب پاک کے لیے استعمال فرمائے،
وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، روشن چراغ فرمایا۔ اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارتیں عطا فرمائی، اسی بشارتوں کی روشنی میں آپ نے اپنی کتاب کا نام بھی زجاجۃ المصابیح رکھا۔ وہی قندیلیں ہیں، وہی چمنی ہے، وہی چراغ ہے، وہ جل رہے ہیں۔ وہ چراغ ایسا چراغ نہیں ہے، وہ کیسا چراغ ہے؟ یریدون لیطفئوا نور اللہ، لوگ چاہتے ہیں اپنے پھوکوں سے اس چراغ کو اللہ کے بجھا دے۔ ولیکن متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ نے تو اپنے چراغ کو مکمل فرما دیا ہے، اور کافر جتنا بھی چاہے کوشش کر لیں وہ کامیاب و کامران نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ کا لگایا ہوا چراغ ہے، حبیب پاک کا اس کو تیل اور ہر چیز سے روشنی فیض پہنچایا ہوا چراغ ہے۔ صبح قیامت تک یہ لہلہاتا رہے گا، جگمگاتا رہے گا، آندیاں لاک آئے گی، اس میں بھی وہ طوفان فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے کہ مصداق جل رہا ہے، جلتا ہے، صبح قیامت تک لگا رہے گا، جلتا رہے گا، لوگ اس کی روشنی سے فیض پاتے رہیں گے۔ تو معزز سامعین کرام، حضرت محدث دکن علیہ الرحمۃ والرضوان، جن کی آمد سے پہلے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے کے ذریعے سے بشارت عطا فرما دی، مگر اس کے باوجود آپ اپنے علم میں، اپنے عمل میں، اپنے فضل میں، اپنے روحانیت میں اضافے کے لیے اساتذہ کرام کی مجالس میں جا رہے ہیں۔ کبھی کرامت علی صاحب پاس جا رہے ہیں، کبھی کوئی محدث کے پاس، کبھی کوئی فقیہ کے پاس، ہر جگہ جا کر کے علم ظاہری حاصل فرما رہے ہیں، اور اپنے مریدین و متوسلین کو بتا رہے ہیں دیکھو میرا طریق کیا ہے، میرا طریق کیا ہے، پہلے علم شریعت حاصل کرو، شریعت میں پختگی حاصل کرو، اس کے بعد معرفت اور طریقت کے راستوں پر جائیں۔ تو کیونکہ آدمی اگر شریعت سیکھ کر کے طریقت کی طرف جائے گا تو بھٹکنے کا امکان کم رہتا ہے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ طریقت کی وادیوں میں، ان سمندروں میں غوطہ زن نہ ہو جائے۔ اس کے لیے ایک ڈھال جو رہے وہ شریعت اس کی ڈھال بن کر کے رہ جائے۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے کیا خوبصورت بات فرمائی، فرماتے ہیں کن فقیہا صوفیا ولا تکن صوفیا فقیہا۔ آپ فرماتے ہیں کہ فقیہ صوفی بنو، یعنی پہلے فقہ حاصل کرو، پہلے علم ظاہری حاصل کرو، پھر تصوف اور حقیقت کی طرف جاؤ، نہ کہ تصوف اور طریقت حاصل کر کے علم ظاہری کی طرف آؤ۔ تو معزز سامعین کرام، حضرت سیدی محدث دکن علیہ الرحمہ اپنے متبعین کو، مریدین کو، متوسلین کو، معتقدین کو بتلا رہے ہیں میرا طریق تو یہ ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ حضرت محدث دکن علیہ رحمت والرضوان نے ہمیں یہ اسلوب، یہ طریقہ عطا فرمایا۔ آپ کی علمی جلالت اور شان کے بارے میں کیا کہنے۔ ایک مرتبہ آپ کے والد گرامی نے جب آپ علم تفسیر کا دور مکمل کیا، استاذ محترم کے پاس، اپنے بزرگوں کے پاس پیش کیا کرتے۔ پہلے ہوتا یہ کہ بچہ اگر علم ظاہر حاصل کر لے، اس اساتذہ کے پاس، بزرگان دین کے پاس لے آتے تاکہ وہ کچھ امتحان لے کر کے اپنی دعاؤں سے سرفراز فرمائیں۔ سیدی محدث دکن علیہ رحمہ کو لے جایا گیا، بٹھایا گیا، فرمانے لگے ٹھیک ہے آپ کیا پڑھیں؟ تفسیر یہ پڑھے ہیں، ٹھیک ہے کوئی ایک سورہ کی تفسیر فرمائیے۔ عشاء کی نماز کے بعد تفسیر کی اس شرح کا آغاز ہو رہا ہے۔ کون؟ محدث دکن علیہ رحمہ تفسیر فرما رہے ہیں۔ بتلایا جاتا ہے کہ سورۃ الفجر کی، والفجر ولیال عشر، ہم تو ہزاروں مرتبہ یہ سورت پڑھتے ہیں، معنی بھی کبھی ترجمے ہو جاتے ہیں، کر 5-10 منٹ میں نکل جاتے ہیں، مگر محدث دکن علیہ رحمہ عشاء کے بعد سے جو تفسیر کا آغاز ہوا، صبح صادق ہو گئی، یعنی فجر کا وقت آ گیا، تہجد کا وقت، ابھی سورہ فجر کی صرف ایک تنہا تفسیر میں رکے ہوئے ہیں۔ یہ حال ہے علمی جلالت کا، علمی مقام و مرتبے کا۔ اگر حضرت، مجھے اچھا یاد ہے، حضرت شیخ الحدیث حضرت خواجہ شریف صاحب علیہ رحمت و رضوان فرمایا کرتے کہ 1-2 مرتبہ میں نے زجاجۃ المصابیح کے کچھ اشکالات کے حوالے سے گیا تو آپ نے فرمایا بابا میں بڑی بڑی کتابیں پڑھا ہوں، پڑھاتا ہوں، دیکھا ہوں، دیکھتا ہوں، حل کرتا ہوں میں۔ حالانکہ حضرت کا معاملہ عربی ادب میں سب سے زیادہ معروف تھے، حضرت شیخ الادب رہے، ادب کے مقام پر پہلے آپ کا ادب سب سے مضبوط مانا جاتا۔ علم حدیث، شیخ الحدیث کے طور پر آپ بعد میں تشریف لائے، پہلے تو ادب کے شعبہ ادب میں تھے۔ آپ فرمانے لگے بابا محدث دکن علیہ الرحمت والرضوان کی شرح جو فرمائی ہے وہ سب سے ادق ہے۔ فرمایا میں کئی مرتبہ رک جاتا ہوں، مجھے آگے نہیں بڑھنے آتا کہ بھئی یہ کیا مسئلہ ہے، کیا ہے، کدھر ہے، مجھے سمجھ نہیں آتا۔ ترجمے میں کئی مرتبہ، کون؟ شیخ الحدیث صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں جب شرح میں، حدیث کے ترجمہ کر لینا آسان ہے، فرمایا حدیث کا ترجمہ ہوتا تو میں کہہ دیتا، مگر حضرت نے جو شرح فرمائی ہے بڑا مشکل کام ہے، بڑا ادق کام ہے۔ فرماتے کہ جب بھی بابا اپنے مخصوص انداز میں، دیکھو میاں ہم کبھی رک جاتے، پڑھنے نہیں آتا تو ہم کیا کرتے، کتابیں بند کر دیتے، بند کر کے ترجمے کے مقام پر بیٹھ جاتے، ساروں کو کہتے چلو فاتحہ پڑھیں گے، فاتحہ پڑھتے، حضرت کی بارگاہ میں فاتحہ پیش کرتے،
معروضہ رکھتے حضرت یہ مسئلہ آ گیا ہے، اور فرماتے کہ ہم ابھی وہ محفل چھوڑ کر کے اٹھتے نہیں، اس سے پہلے حضرت القا فرما کر کے وہ محفل وہ مسئلے کا حل فرما دیا کرتے۔ یہ عالم ایسے جلیل القدر عالم جن کا ادب پڑھنے لگو تو آپ عربی عبارات نہیں پڑھ سکے، لوگ اس محدث پر نہ جانے کیا کیا تنقیدیں کر دیتے ہیں، کوئی کہہ دیتا ہے کوئی یہ ہے کوئی وہ ہے فلاں فلاں، کوئی آپ کے کوئی معترضین غیر مخلدین اپنے طور پر کریں تو اور بات ہے، کبھی اپنے بھی ہوتے ہیں کہ کیا ہے، کسی نے کہا نا کہ اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی نہ خوش، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا قن، کبھی اپنے بھی تن ترازی کرنے لگتے ہیں، کہنے لگتے ہیں حضرت نے یہ کیا، حضرت نے وہ کہا، حضرت نے ایسے لکھ دیا، حضرت نے وہ کیا۔ بھائی میرے، اگر حضرت محدث دکن علیہ الرحمہ کی عربی کتابیں تو بڑی بات ہے، بڑی بات ہے، حضرت کی جو اردو کتابیں ہیں اگر کسی کو ہے یارہ تو وہ آئے سلوک مجددیہ پڑھ کر کے صحیح طور پر بتا دے مجھے، میں اس کا معترف ہو جاؤں گا۔ جن کو اردو حضرت کی لکھی ہوئی اردو نہ سمجھ میں آئے تو حضرت کی عربی کہاں پڑھ سکیں گے؟ جب حضرت کی عربی نہ پڑھ سکے تو حضرت کا مقام و مرتبے کا اندازہ کیا لگا سکتے؟ معزز سامعین کرام، حضرت میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ اگر غیر مقلدین کو زک پہنچی ہے، کمر ٹوٹی ہے کسی سے، تو حضرت سیدی محدث دکن کی ذات مبارک ہے۔ آپ یقین جانیے، کسی بعض کہتے ہیں بھئی ہزاروں تقریریں اپنی جگہ ہوگی، تقریر ہم کریں گے، بات کہی جائے گی، سنی جائے گی، ہوا ہو جائے گی، بات ختم ہو جائے گی، مگر آپ نے فقہ حنفی کو پورے کے پورے احادیث سے استدلالات کے ذریعے سے جمع فرمایا، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کوئی کہتا تھا کہ رفع یدین کرنا ہے، میں شافعی حضرات کو نہیں کہہ رہا ہوں، ہم تو ان کا ادب احترام سے نام لیتے ہیں، چاہے امام شافعی ہو، امام احمد بن حنبل، امام مالک، سارے ہمارے سروں کے تاج ہے، اگر وہ کوئی بات کہے ہیں تو وہ دلیل کی بنیاد پر کہیں۔ اب ایک صاحب کہنے لگے مصعب آپ شافعی کا احترام، امام شافعی کے مقلدین کا احترام کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل کا احترام کرتے ہیں، پھر اہل حدیث حضرات کا کیوں نہیں کرتے؟ تو میں نے کہا کہ امام شافعی، امام احمد بن حنبل وغیرہ ان لوگوں نے فقہ پر کام کیا ہے، تحقیق کی ہے، تحقیق کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں تقلید کے ذریعے سے، نہ کہ راز حدیث فہمی کے ذریعے سے، نہ راز قرآن فہمی کے ذریعے سے۔ میں نے کہا اب رہی بات دوسرے حضرات کی، انہوں نے نہ تو یہ تقلید کی ہے نہ کوئی تحقیق کی ہے، بس ایک حدیث راست مل گئی، ظاہری معنی پر عمل کرتے ہیں، اس وجہ سے ہم ان کو نہیں مانتے، اس وجہ سے ان کا ہم احترام کرتے ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہے۔ معزز سامعین کرام، کوئی غیر مخلدین رفع یدین کرتے ہیں، ان کا جواب سب سے بہتر انداز میں، حدیثی انداز میں، چونکہ وہ نام ہی اپنا حدیث سے رکھے تھے اہل حدیث، ان کا جواب حدیث کی زبان میں دیا ہے۔ ان کو ان کے میدان میں، ان کو ان کی فیلڈ میں کسی نے شکست دی ہے تو وہ محدث دکن کی ذات ہے۔ رفع یدین کر رہے ہیں وہ لوگ، پیر چیر کر ٹھہرنا ہے، باب اٹھا کر کے پڑھ لیں، آپ آمین زور سے کہنا، زجاجۃ المصابیح پلٹا کر کے اٹھا کر کے دیکھ لیں، ایک ایک باب میں 20 25 حدیثوں کو جمع فرمایا ہے، کئی طرق سے بیان فرمایا ہے، اصول و ضوابط بیان فرمائے ہیں، اور وہی اصول و حدیث بعض ایک صاحب نے کہا، ایک میں نے جب باہر تھا اس وقت ایک میں نے غیر مقلد جو عالم تھے ان کے سامنے میں نے زجاجہ کا ذکر کیا تو انہوں نے کہنے لگے کہ اس میں تو ضعیف احادیث ہے۔ میں نے کہا کہ کس نے کہا ضعیف ہے؟ انہوں نے کہا کہ ابن حجر الاسقلانی نے کہا، فلاں لمائنی نے کہا، فلاں نے کہا۔ میں نے کہا جن علماء نے یہی کہا ہے کہ حدیث ضعیف ہے، حدیث ضعیف کا جو ڈیفینیشن بنائے ہیں، ان لوگوں نے کیا یہ بات نہیں کہی ہے کہ جب 3-4 ضعیف حدیثیں یک جگہ جمع ہو جائے تو اس کا ذوف ختم ہو جاتا ہے، وہ حسن اور تواتر کے درجے تک پہنچ جایا کرتی ہے؟ میں نے کہا یہ بات تو ان لوگوں نے بھی کہی ہے۔ میں نے کہا آپ جس کا حوالہ دے رہے ہیں میں بھی اسی کا حوالہ دے رہا ہوں، جہاں اس بات کا ذکر کیا گیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس میں یہ بھی کہا گیا کہ جو حدیث ضعیف ہے اس میں اگر کئی ضعیف احادیث ایک جگہ جمع ہو جائے تو اس کا ذوف ختم ہو جاتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، غیر بھی جن کے قائل ہو جائیں، حضرت آج کے دور کے، اگر آپ آج کے دور کے بھی فتنے اٹھا لیں، ان آج کے دور کے فتنوں کا بھی جواب اگر آپ کو ملے گا تو حضور محدث دکن کی زجاجۃ المصابیح میں آپ کو برملا کھلا ملے گا، آپ کو کہیں تردد کی۔ آج لوگ پریشان، ارے بھائی ہم سعودی جاتے ہیں، وہ فلاں عرب ملک چلے گئے، وہاں پر ظہر کے ساتھ اثر پڑھ لیے، مغرب کے ساتھ عشاء ملا لی جاتی ہے، سفر میں وقت ہو نہ ہو چلتا ہی رہتا ہے۔ آپ نے جو بہترین اس کی تطبیق فرمائی ہے احادیث کی، یہ نہیں کہا کہ بخاری میں جو حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر ملا کر پڑھا ہے، اس کا انکار نہیں کیا۔ سب سے بڑا کارنامہ یہی ہے احناف کا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم حدیث پر چلنے والے، میں کہتا ہوں سب سے زیادہ حدیث پر چلنے والے تو ہم ہیں۔ آپ تو حدیث ضعیف، صحیح، حدیث موضوع کاٹ دیتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ ہر حدیث پر عمل کیا جا سکتا ہے، ضرورت ہے اس کے درمیان تطبیق کرنے کی۔
حضرت محدث دکن علیہ رحمہ نے حدیث کی تصدیق فرمائی. کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کو ملایا ہے. کیسے ملایا ہے؟ آپ نے الجمع بین الصلاتین آپ نے یقیناً کیا ہے. آپ فرماتے ہیں آپ نے کیسے کیا؟ آپ کرتے کیا؟ ظہر کی نماز کا وقت ہوتا، اور حدیث لائے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، جو پہلی حدیث پاک ہے وہ یہ ہے، آپ ظہر کی نماز کو آخر تک ٹال دیتے. یعنی مثال کے طور پر اگر 3:15 عصر کا وقت شروع ہے، مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، 3 بجے تک ظہر کی نماز کو ٹال دیتے، ٹال کر کے وضو کرتے، ظہر کی نماز پڑھتے. 5-10 منٹ ہو گئے، ابھی 5 سے 10 منٹ باقی ہوں گے، اس وقفے کے لیے آپ انتظار فرما لیتے، ذکر و اذکار ہوتے. اس کے بعد جیسے ہی عصر کا وقت شروع ہوتا، عصر کی نماز پڑھ لیا کرتے. ظہر کو ظہر کے وقت میں، عصر کو عصر کے وقت میں. جمع الصلاتین بین الصلاتین، یعنی 2 نمازوں کو جمع کرنے کا طریقہ یہ ہے فرمایا. اور وہ بھی حدیث سے، اپنی طرف سے نہیں، اپنی طرف سے کوئی تطبیق نہیں فرمائی، اپنی طرف سے کوئی ذکر نہیں فرمایا. اور یہ امام ابو داؤد نے نقل کیا یہ حدیث کو، جو حدیث میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. مغرب کا بھی حوالہ دیا. مغرب میں آپ فرمایا کہ چلتے رہو، سفاری چل رہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اندھیرا چھا رہا ہے. آپ نے فرمایا سفر کرتے رہو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اور اندھیرا. آپ نے فرمایا چلتے رہو. یہاں تک کہ مغرب کا آخر لمحہ آیا، آپ نے فرمایا اب اتر جاؤ. مغرب پڑھی، کچھ وقفہ فرمایا، پھر عشاء کی نماز ادا فرمائی، پھر سفر جاری رہا. معزز سامعین اکرام، آج کے دور میں اگر غیر مقلدین کو سب سے بہترین جواب ہے، ان کا جواب یہی ہے کہ ان کو احادیث کی زبان میں ان کے نام اور میدان میں جواب دینے کی ضرورت ہے، جو ایک کارنامہ حضرت سیدی محدث دکن علیہ رحمہ نے فرمایا. آپ اگر حضرت کا پہلی جلد اگر زجاجۃ المصابیح کی اٹھا کر کے پڑھیں تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ میں ارادے میں تھا کہ کتاب چھپواؤں، کتاب لکھوں. اور اچھا آپ کو ایک اور بات بتاتے چلوں، حضرت سیدی محدث دکن علیہ رحمہ کسی مدرسے کے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، کسی جامعہ کے، کسی مدرسے کے فارغ نہیں تھے. آپ کوئی مدرسہ، لوگ ہوتا ہی ہے کہ مدرسے کی وجہ سے وہ معروف ہوئے سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ آپ کی جو شان ہے، آپ کی جو معرفت ہے، آپ کی جو شہرت ہے، اللہ چاہتا تھا آپ کی ذاتی رہے. آپ نے یقیناً بانی جامعہ سیدی و محدث سیدی و مرشدی حضرت امام اہل سنت امام انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ علیہ الرحمت والرضوان بانی جامع نظامیہ علیہ الرحمت والرضوان کے پاس آپ نے علم ظاہری و باطنی کا حصول فرمایا، مگر وہ جامعہ میں نہیں تھا. شام کے وقت علیحدگی کے ساتھ جو علیحدہ جا کر پڑھا کرتے، اس طرح آپ جا کر کے علم، رشد و ہدایت آپ نے بانی جامعہ علیہ الرحمت والرضوان سے حاصل فرمائی. کوئی مدرسے میں نہیں پڑھے، کوئی جامعہ میں نہیں پڑھے، مگر آپ اپنی ذات میں خود ایک مدرسہ تھے، آپ اپنی شخصیت میں خود ایک جامعہ تھے. اور حیرت کی بات ہے کہ خود زجاجۃ المصابیح جو حضرت حضرت محدث دکن علیہ رحمہ کی ہے، وہ خود جامعہ کے مولوی کے نصاب میں شامل ہے. ایک فضل، کتنا بڑا فضل ہے کہ اس کے جامعہ کے فارغ نہیں ہونے کے باوجود، بانی جامعہ کے یقیناً فارغ ہے، اس کے باوجود آپ کی کتاب نصاب میں شامل ہے اور پڑھوائی جاتی ہے. یہ کس قدر اور فضیلت کی بات آپ کو بتاؤں. حضرت ابو الوفا الافغانی علیہ رحمہ، جن کو ثانیہ امام اعظم ابو حنیفہ کہا جاتا ہے اور حضرت محدث دکن کے معاصر ہے، یعنی ایک ہی دور کے ہے. ایسا نہیں ہے کہ چلو کوئی بڑے پہلے بات کے ہے، چلو بانی جامعہ کا اگر کوئی کتاب کا درس اگر حضرت محدث دکن دے یا امام حضرت ابو الوفا الافغانی دے تو سمجھ میں آتی ہے بات، چلو ٹھیک ہے بھائی، استاد ہے، بڑے ہے، پہلے والوں کا بعد والے دیں تو سمجھ میں آتا ہے، ادب و احترام. مگر حضرت محدث دکن کی کتاب زجاجۃ المصابیح کا درس حضرت ابو الوفا الافغانی دیا کرتے تھے. حضرت ابو الوفا الافغانی زجاجۃ المصابیح کا درس دیتے تھے ہر اتوار کے دن اپنے دولت کدے پر، اپنے دولت خانے پر جلال کوچے میں. اس سے اندازہ لگائیے کہ ایک تو حضرت ابو الوفا الافغانی اور حضرت محدث دکن کی دونوں کی محبتوں کا پتہ چلتا ہے، یعنی دونوں کے دل ایک دوسرے سے کس قدر پاک اور صاف اور شفاف تھے. شفاف کس قدر ہے آج ہمیں یہ نظر نہیں آتا. معاف فرمانا، ہم آج کے دور میں تو ایسا دیکھا جا رہا ہے، ایک عالم ہے دوسرے عالم کی برائی کرتا ہے، ایک استاد دوسرے آنے والے استاد کی برائی ہو رہی ہے. ہم اس سطح پر اترے ہوئے ہیں، مگر اگر آپ دیکھیں تو کس قدر محبتیں ہیں، کس قدر رافتیں، کس قدر چاہتے ہیں ایک دوسرے کے درمیان. ایک دوسرے کا حضرت محدث دکن کا درس دیا کرتے کتاب کا. اور بابا حضور علیہ رحمہ اکثر چونکہ حضرت ابو الوفا الافغانی علیہ رحمہ کے درس میں شریک رہتے تو فرماتے، کئی مقامات پر فرماتے، بھائی اس معاملے میں میں حضرت شیخ فرماتے، حضرت شیخ منفرد ہے اس معاملے میں، یعنی عصر کی نماز کا مسئلہ ہے، ظہر کا آخر تاخیر سے پڑھنے کا مسئلہ ہے، کئی معاملات میں فرماتے ہیں حضرت شیخ کی انفرادیت ہے، حضرت شیخ اس میں منفرد ہے. چونکہ ایک فقیہ ہونے کے اعتبار سے، مفتی ہونے کے اعتبار سے، چونکہ آپ کے فتوے مختلف ہوتے، اختلاف ہوتا تو بھی اختلاف کو بہتر پیرائے میں سمجھاتے، اور کئی مرتبہ فرماتے کہ اس کی تطبیق بھی فرماتے حضرت کی.
حضرت کی تدویق بھی فرماتے. ایک مرتبہ فرمایا حضرت حضرت ابو الوفا الافغانی علیہ رحمہ نے، ایک صاحب آئے، آ کر وہ بڑے کوئی اخبار کے ایڈیٹر تھے، وہ آئے اور آ کر کے حضرت محدث دکن علیہ رحمہ کو فرمایا حضرت میرے گھر پر کھانے کی دعوت ہے. آپ نے قبول فرما لی. پھر پلٹ کر حضرت ابو الوفا الافغانی علیہ رحمہ کر گئے تو آپ نے فرمایا کہ مجھے ایک دن دو میں تمہاری پوری چیزوں کی تنقیح کروں گا، تم کیا کماتے کیسا کماتے، اس کے بعد دعوت قبول کرنا ہے نہیں کرنا ہے اس کے بعد بتاؤں گا. چلے گئے. 2 دن کے بعد آئے، اخبار کے مدیر ہے، بڑے ایڈیٹر آئے. آنے کے بعد کہا کہ بھئی ہاں کیا ہے؟ بولے تمہارے گھر پہ دعوت میں نہیں آ سکتا. بولے کیوں؟ بولے تمہارے اخبار میں نے ساری چیز دیکھی، تمہارے اخبار میں ایک طرف تم حدیث چھاپتے ہو، دوسری طرف جو ہے فلم کا اشتہار چھاپتے ہو، تو برائی کی دعوت دے رہے ہو تم لوگوں کو، اس میں شریک ہے، تو تمہارا پیسہ تمہاری کمائی مشکوک ہے، میں تمہارے گھر دعوت میں نہیں آؤں گا. کون؟ حضرت ابو الوفا الافغانی علیہ رحمہ. وہ ایڈیٹر صاحب مدیر صاحب کہنے لگے حضرت محدث دکن نے قبول فرما لیا ہے. آپ نے فرمایا وہ سمندر ہے، وہ سمندر میں چڑیا اگر پیشاب کر دے یا بیٹ کر دے تو پانی ناپاک نہیں ہوتا. وہ سمندر ہے، وہ علم کے معرفت کے سمندر ہے، وہ اس میں پانی میں اگر چڑیا بیٹ بھی کر دے تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. میرا معاملہ وہ نہیں ہے، میں نہیں کر سکتا. پھر وہ آئے حضرت محدث دکن سے معافی چاہے حضرت ابو الوفا الافغانی. آپ نے حضرت محدث دکن نے پھر فرمایا کہ بھئی کیا ہے تمہارا کاروبار؟ یہ ہے یہ ہے یہ ہے. بولے اور کچھ؟ بولے میرے کچھ باغات ہے کہیں پر آم وغیرہ کے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، جب اس کی فصل کٹ جائے اس پیسے سے پھر دعوت کرنا. پھر وہ پیسہ جب آیا تو پھر آ کر کہنے لگے حضرت یہ میرا باغ ہے، باغ کے پیسے ہے، وہ باغ کے پیسوں سے جو ہے میں یہ دعوت کر رہا ہوں. تب حضرت ابو الوفا الافغانی علیہ رحمہ شرکت فرمائے. تو آپ کا مقام و مرتبہ، دونوں کی محبتیں بتانا چاہ رہا ہوں. آج یہ ہمارے پاس نظر نہیں آتا. علماء ورسس مشائخ ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، ہم علماء کے درمیان ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں ہم لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی برائیاں کر رہے ہیں. پھر ہم جب عالم ہو کر کے کریں گے، برائیوں میں لگے رہیں گے تو پھر عوام کیا کریں گے؟ تو معزز سامعین اکرام، میں بات میری تھوڑا مقام سے ہٹ گئی تھی، آپ اس کو جملہ معترضہ کے طور پر کہہ لیں. حضرت سیدی محدث دکن فرماتے ہیں میں ارادہ کیا کب سے، جب میں مشکات پڑھا کرتا تھا. مشکات کب پڑھتے ہیں؟ ہم تو مولوی میں پڑھے ہیں مشکات المصابیح. سب سے پہلی کتاب جو کسی بھی جامعہ میں پڑھائی جاتی ہے وہ مشکات المصابیح ہوتی ہے. سب سے پہلی اولین کتاب ہوتی ہے مشکات المصابیح جو پڑھائی جاتی ہے. سیدی محدث دکن کیا فرماتے ہیں؟ جب میں مشکات المصابیح پڑھنے لگا، آپ کی فکر کی بالائی دیکھیں، بلندی دیکھیں، آپ کی فکر اور آپ کی جو مقام و مرتبہ، سوچ اور فکر کا مقام و مرتبہ دیکھیں. آپ کیا فرماتے ہیں؟ جب میں مشکات المصابیح پڑھنے لگا تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ایک ایسی کتاب ہو مشکات کے نہج پر جو حنفی دلائل کو سپورٹ کرنے والی، استنباط کرنے والی حدیثوں کی دلائل ہوں. اللہ اکبر! طالب علمی کے دور میں یہ فکر ہے، یہ سوچ ہے، آپ کا یہ سوچنے کا انداز اور نہج ہے تو آگے کا عالم کیا ہوگا آپ خود اندازہ لگائیے. دور طالب علمی میں، وہ بھی ابتدائی دور میں جب حدیث کی پہلی کتاب پڑھ رہے ہیں، جب آپ آگے پڑھے ہوں گے، صحاح ستہ میں پہنچے ہوں گے، بخاری پڑھے، مسلم پڑھے، تو اور عالم انوار و تجلیات کا، آپ کی فکر کی بلندی کا عالم کیا ہوگا اس کا ذکر تو ہمیں ملتا نہیں، مگر اندازہ لگا سکتے ہیں آپ. حضور سیدی محدث دکن علیہ رحمہ کی پہلی منزل، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب کام شروع کیا، حدیثیں جمع کرنے لگا، مگر بڑا کام تھا، مجھے ہو نہیں رہا تھا، میں ہمت نہیں جٹا پا رہا تھا. ایک رات کیا دیکھتا ہوں، رأیت فی المنام بدر الدجا صدر العلا نور الہدا مصباح الظلم. فرماتے ہیں کہ میں نے بدر الدجا کو، کہف الورا کو، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو روشن تابناک چہرے والے حبیب پاک کی زیارت فرمائی. حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے سینے مبارک سے لگایا. لگانے کے بعد فرماتے ہیں کہ میرے سارے سینے کے دروازے کھل گئے. کیوں نہ ہو، اللہ جس کو فرمایا لم نشرح لک صدرک، کیا حبیب ہم نے آپ کے چہرے سینے مبارک کو نہیں کھولا؟ وہ سینے مبارک سے جب لگایا ہوگا تو اس کا اندازہ آپ خود لگائیں کہ کیا عالم رہا ہوگا. سارے ظاہر و باطن کے معارف و انوار کھل گئے. حضرت سیدی محدث دکن فرماتے جب میں خواب سے اٹھا تو بس میرا دل روشن ہے، ذہن کشادہ ہے، آنکھیں نم ہے، دل مطمئن ہے، اب طبیعت مستعد ہے، اب کام شروع کرنا ہے. آپ نے زجاجۃ المصابیح کا کام شروع فرمایا. بابا حضور علیہ رحمہ فرماتے کہ آپ صبح چلے جاتے سینٹرل لائبریری آصفیہ، جو آج کی سینٹرل لائبریری ہے افضل گنج پہ، جا کے صبح جو بیٹھ جاتے لکھنے کے لیے، احادیث جمع کرنے کے لیے، چونکہ کتب خانے تو تھے نہیں، انٹرنیٹ کا دور نہیں ہے کہ کون سی کتاب حدیث کہاں ہے کدھر ہے، وہ دور تو کھنگالنے کا تھا. آپ یقین جانیے میں نے میرے پی ایچ ڈی کے وقت ایک دن مکمل سینٹرل لائبریری میں گزارا. مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ کون سی کتاب کہاں پڑی ہوئی ہے. انڈر گراؤنڈ میں سیلار میں گیا تو بس وہاں کا عالم ہی عجیب ہے. ایک منٹ کے لیے بو کی وجہ سے جو دواؤں کی اور کتابیں ہاتھ نہیں لگا ہے، مہینوں سے کتابیں جمی ہوئی ہے،
پیپر ایسا پلٹاؤ تو پھٹ رہا ہے، اس قدر خستہ حالی میں، اس قدر گندی بو ہے، یعنی دواؤں کی جو کیمیکلز ہوتے ہیں اس کی اسمیل سے مجھے سفوکیشن ہو رہا، دم گھٹ رہا تھا۔ حضرت محدث دکن صبح جو چلے جاتے، دن بھر بیٹھتے، رات جب لائبریری بند ہوتی تب نکل کر کے واپس آتے۔ بابا حضور فرماتے لائبریرین جب دیکھتا کہ حضرت دن بھر بیٹھے ہوئے ہیں تو کبھی چائے بن، کبھی کوئی ملئی بن، ایسی چیزیں بنوا کر کے حضرت کے سامنے پیش کر دیا کرتا خدمت کے طور پر، تو حضرت اس کو نوش فرما لیتے اور لکھتے 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 آپ کا یہ جو آستین مبارک ہوتا وہ قلم میں ڈباتے، دوات میں لکھتے لکھتے یہ پورا کالا ہو جاتا تھا۔ اتنا آستین کس کے لیے؟ کوئی نام نہیں، کوئی نمود نہیں، کوئی شہرت نہیں، کوئی دبدبا نہیں، کسی کو دکھاوا نہیں ہے، کوئی فیس بک پہ ڈالنے والی بات نہیں، کوئی ٹویٹر پہ ڈالنے والی بات نہیں ہے، جو بھی ہے اللہ کے لیے ہے، امت مسلمہ احناف کے لیے، صبح قیامت تک آنے والوں کے لیے ذخیرہ جمع کرنا ہے۔ ہم نے اپنے اسلاف کو بھول گئے ہیں، ہم اپنے محسنین کو بھول گئے ہیں، وہ محسنین کیا احسان ہم پر فرمائے ہیں، ہم نے ان احسانات کو بھلا دیا۔ دادا بیر علیہ رحمٰن نے کتاب لکھ دی، زجاجۃ المصابیح جمع ہو گئی۔ اب ہونے کے بعد آپ خود تذکرہ محدث دکن میں ہے کہ آپ نے وہ کتاب اشاعت العلوم کو بھیجا جامعہ کے، وہاں رکی رہی، نہیں چھپی کتاب، اسباب نہیں بنے، تو آپ آخر میں فرمائے کہ بھئی مجھے میری کتاب واپس دے دیجئے۔ جامعہ کے اشاعت العلوم سے آپ نے وہ کتاب منگوا لی، اپنے پاس رکھ لیا۔ اب منگا کر کے آپ نے رکھ لیا، وہ لکھی ہوئی کتاب حبیب پاک کے اشارے اور حکم پر لکھی ہوئی ہے، اب وہ ایسے ہی نہیں رہ سکتی۔ ایک حضرت عبدالرزاق صاحب ناندیڑ کے رہنے والے، وہ کیا دیکھتے ہیں کہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ حضرت محدث دکن بیٹھے ہوئے ہیں، نور کا حالہ ہے، نور نکلنا چاہتا ہے مگر وہ باہر نکلنا نہیں نکل پا رہا ہے۔ پریشان ہوئے، جب آپ نے دوسروں سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے صحیح دیکھا ہے، حضرت سیدی محدث دکن علیہ الرحمہ نے کتاب لکھی ہے، زجاجۃ المصابیح نام ہے اس کا، وہ چھپی نہیں ہے، وہ باہر نہیں آ پا رہی ہے لوگوں کے فائدے کے لیے، تو اس وجہ سے آپ نے ایسے دیکھا ہوگا۔ تو وہ کہے کیا خرچ آتا ہے، تو غالباً 8,000 یا 12,000، مجھے یاد نہیں ہے ایگزیکٹلی فیگر، اس دور میں انہوں نے فوری طور پر منی آرڈر کر کے ڈرافٹ بنا کر کے حضرت سیدی محدث دکن علیہ الرحمہ کے پاس بھیج دیا۔ وہ کتاب پھر جو صندوقچے میں رکھی ہوئی تھی پھر سے نکالی گئی۔ اب پروف ریڈنگ کا کام حضرت عبدالستار خان صاحب علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ آج اس پھر حاضر ہو جاتا، صبح میں تہجد کے وقت حضرت محدث دکن کے پاس پہنچ جاتا، کام ہوتا، پروف ریڈنگ وغیرہ کا چلتا، شام پھر وہاں سے یونیورسٹی چلا جاتا، یونیورسٹی سے پلٹ کر پھر محدث دکن کے پاس آتا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کئی مہینوں تک اپنے بچوں کو سوتا ہوا پایا ہے، کئی مہینوں تک، یعنی صبح بچے سو رہی، تہجد کے وقت نکل کر چلے گئے، جب شام رات واپس آ رہی 11-12 بجے 10 بجے تب تک بچے پھر سو چکے ہیں۔ تو کئی مہینوں تک کیا ہے یہ، کس کے لیے ہے؟ یہ صرف دین متین کی خدمت ہے، اسلام کی دین کی خدمت ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اس طرح ہوتے ہوتے آپ کی زجاجۃ المصابیح منظر عام پر آئی۔ معزز سامعین کرام، سیدی محدث دکن علیہ رحمت و رضوان کا سب سے بڑا کارنامہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے حدیث اور فقہ کو یک جگہ جمع فرمایا ہے۔ فقہ کو جس پر اعتراض ہوتا تھا کہ بھئی اکثر ہمارے پاس ہوتا یہی ہے کہ فقہ پر جو اعتراض ہونے کی بڑی وجہ یہ بنتی ہے، ہمارے فقہاء کرام جو ہوتے ہیں، مفتیان کرام ہوتے ہیں، وہ جب فتویٰ دیتے ہیں تو لکھ دیتے ہیں رد المختار، در مختار، یقیناً اس میں ہوتا ہے فتویٰ، مگر رد مختار، در مختار لکھتے ہیں، جبکہ غیر مخلدین جب کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں تو نیچے صحیح بخاری، صحیح مسلم لکھ دیتے ہیں۔ تو اب اعتراض پیدا ہوتا ہے، بھئی یہ تو بخاری اور مسلم پیش کر رہے ہیں، آپ رد مختار، در مختار پیش کر رہے ہیں، شامی پیش کر رہے ہیں، ابن عابدین کا حوالہ دے رہے ہیں، بدائع الصنائع کا حوالہ دے رہے ہیں، یہ تو بخاری اور مسلم کا حوالہ دے رہا ہے۔ تو اس میں ان کو پنپنے کے لیے، عوام کو ذہن منتشر کرنے کا آسانی سے موقع ملتا۔ سیدی محدث دکن نے کیا کیا کہ ہر مسئلے کا جواب حدیث پاک پیش فرما دیا، ایک نہیں، کبھی 5، کبھی 10، 20 حدیثوں تک ایک ایک باب میں ذکر فرمایا۔ رکعت بانے تو یہاں بانے، روزہ رکھے تو یہ رکھے، اثر پڑے تو، اور اثر کی کیا خوبصورت بات ہے۔ میں نے تو یہ حدیث پاک کا اس قدر استنباط کہیں پر نہیں پڑھا۔ ہمارے استاد محترم شیخ الجامعہ قبلہ مدت فیوز و اللہ آپ کے سائے کو سلامت رکھے، دیر پا سلامت رکھے، آپ نے بہترین خوبصورت بات فرمائی۔ آپ نے فرمایا ایک ہوتا ہے ڈاکٹر، ایک ہوتا ہے فارماسسٹ۔ ڈاکٹر کا کام کیا ہے؟ علاج کرنے، مریض آیا دیکھے، دیکھ کر کے جو بھی اس کا طبیعت کے اعتبار سے اس کی پرسکرائب کرے، میڈیسنز لکھے، اینٹی بائیوٹک لکھے، پین کلر لکھے، اینٹی ایسڈ لکھے، جو بھی ہے اس کی دوائیں لکھ کر کے دیتا ہے، لے جا کر کے انہیں فارمیسی میں، میڈیکل ہال میں دیتا ہے، میڈیکل ہال کا فارمیسٹ پڑھ کر کے دوا نکال کر کے دیتا ہے۔ یہ ہوئی بات، آپ یہ بات سمجھ گئے تو آپ فرماتے ہیں فقیہ کون، محدث کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا محدث ایک فارماسسٹ ہوتا ہے، کیمسٹ ہوتا ہے، اس کے پاس ساری حدیثیں جمع ہیں، جیسے ایک میڈیکل ہال والے کے پاس ساری دوائیں جمع ہے، محدث کے پاس ساری حدیثیں جمع ہے۔
جیسے فارمیسسٹ کو یہ پتا نہیں ہے کہ کون سی گولی کے ساتھ کون سی گولی استعمال کیا جائے، کون سی گولی کو ملائے تو کا کمبینیشن بنے گا، اس کا علم نہیں ہے اس کو۔ آپ فرماتے ہیں محدثین کا کام خالی حدیثوں کی یکجا جمع کرنا تھا، فقیہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ کون سی حدیث کو کب اور کس حدیث کے ساتھ جوڑ کر کے پڑھنا اور سمجھنا چاہیے، فقیہ کا کام ہوتا ہے۔ ایک ڈاکٹر کے برابر مثل ہوتا ہے، ڈاکٹر کی طرح ہوتا ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے، اس سے آپ کو اندازہ لگتا ہے حضور سیدی محدث دکن صرف محدث دکن ہی نہیں ہے بلکہ فقیہ دکن بھی حضرت محدث دکن کا لقب ہونا چاہیے۔ محدث و فقیہ دکن کیوں، آپ کو وجہ بتاتا ہوں۔ آپ کے پاس سب سے آخر میں عصر کی نماز ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں شہر حیدرآباد میں اتنی تاخیر سے کہیں نہیں ہوتی ہوگی، چاہے وہ گرما کا موسم ہو چاہے سرما کا موسم ہوتا ہو، سب سے آخر میں آپ کے پاس عصر کی نماز ہوتی ہے۔ اور آپ نے کیا دلیل دی اس کے لیے؟ فرمانے لگے ایک حدیث پاک لائی، حدیث پاک آپ اور ہم اکثر سنتے ہیں، اور وہ حدیث اکثر میں نے جو جتنوں سے علماء وغیرہ سے سنی ہے امت محمدیہ کے فضائل میں سنی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمثیل بیان فرمائی، مثال دی، کیا؟ ایک آدمی باہر گیا، جا کر کے ایک نوکر کو، کام کرنے والے لیبر کو پکڑ کر لا کر اس سے فجر سے ظہر تک کام لیا، لے کر اس کو ایک قیرات، یعنی آج کے دور میں 1 روپیہ دیا، سمجھیے 100 روپے، جو بھی آپ سمجھ سکتے ہیں، اندازہ لگا لیں، ایک قیرات دیا، اس کو بھیج دیا۔ پھر بازار گیا، دوسرے کو لایا، ظہر سے عصر تک اس سے کام لیا، اس کو 2 قیرات دیا، بھیج دیا۔ تیسرے کو لا کر عصر سے مغرب تک کام لیا، اس کو 3 قیرات دیا۔ یہ تمثیل ہو گئی۔ آپ نے فرمایا فجر سے ظہر تک کام کرنے والے یہودی تھے، ظہر سے عصر تک والے نصارہ تھے، عصر سے مغرب تک والے امت محمدیہ ہے، یعنی یہودیوں سے سب سے زیادہ کام لیا گیا، اجرت سب سے کم ملی۔ نصارہ ان کی بنسبت تھوڑا کام ہوا، اجرت بھی تھوڑی بڑھ کے ملی۔ امت مسلمہ سب سے کم وقت، کم سے کم کام، سب سے زیادہ اجرت۔ یہ تشبیہ دی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں، ہم نے آپ نے کئی مرتبہ پڑھی۔ اب محدث دکن نے اس حدیث کو کہاں لا رہے ہیں؟ دیکھیے آپ، استنباط ہو رہا ہے حدیث پاک سے، حدیث صحیح سے، حالانکہ عصر کا، نماز کا کوئی دور دور تک اس میں تعلق نہیں ہے، کون سے وقت میں کیا پڑھنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں عصر اور مغرب کا جتنا کم وقت ہوگا اتنی زیادہ فضیلت امت محمدیہ کی بنے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے کم وقت امت محمدیہ کا، سب سے زیادہ اجرت۔ تو آپ فرماتے ہیں اگر عصر ہم پہلے پڑھ لیں، مثال کے طور پر جیسے شافعی اور حنبلی پڑھتے ہیں 3:30 بجے پڑھ لیں، تو اگر آپ 1:30 بجے عصر، 3:30 بجے 1:30 بجے ظہر، 3:30 بجے عصر، اور پھر آپ اگر 6 بجے 6:30 بجے مغرب پڑھ رہے ہیں، تو ظہر عصر کا ٹائم کم ہو جا رہا ہے، عصر اور مغرب کا ٹائم بڑھ جا رہا ہے۔ تو جو فضیلت امت محمدیہ کی ہے وہ فضیلت خارج ہو جا رہی امت سے، وہ فضیلت نصارہ کو مل جا رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں نہیں، سب سے جتنا کم وقت ہوگا اتنی زیادہ فضیلت امت محمدیہ کی اس سے قائم ہوگی۔ یہ فرما کر کے آپ نے کیا کہا؟ عصر جتنی تاخیر سے پڑھو گے اتنا زیادہ ثواب ہے۔ آپ نے سب سے آخر میں عصر کی نماز رکھی۔ تو آپ اندازہ لگائیے، صرف محدث ہوتے تو حدیث جمع کر دیتے، مگر حدیث سے یہ جو استنباط نکالا ہے یہ ایک فقیہ کا کام ہوتا ہے۔ تو حضرت محدث دکن صرف محدث ہی نہیں بلکہ فقیہ دکن بھی ہے۔ آپ فقیہ ہندوستان کہیں آپ تو بھی آپ کی ذات مبارکہ کے بارے میں کم ہے۔ آپ کے علمی جلالت کے بارے میں عرض کرنے بیٹھوں تو شاید وقت کافی ہو جائے گا۔ آپ کی جو شان، آپ نے پوری ظاہری زندگی اپنی علم دین میں لگا دی، آخر کے 3-4 سال، بابا فرماتے آخر کے 3-4 سال حضرت کی بزرگی ظاہر ہوئی لوگوں پر، تو یہ عالم ہے آپ کے مریدین کا، متوسلین کا۔ آپ جب اگر اندازہ لگائیے شروع سے ہوتا تو مریدین کا عالم کیا ہوتا، اور فرماتے کہ اچھا ہوا اللہ تعالیٰ نے چھپائے رکھا، اگر پہلے یہ سلسلہ شروع ہو جاتا تو کتابوں کا کام نہیں ہوتا تھا۔ تو معزز سامعین کرام، حضرت سیدی محدث دکن علیہ رحمت و رضوان، حضرت پہلے تو مسکین شاہ صاحب علیہ رحمہ کے دستے پرسپر آپ نے بیعت فرما چکے تھے، پھر تلاش میں درویش کی، مجذوب کی، حضرت شاہ بخاری شاہ صاحب علیہ رحمت و رضوان کے پاس تشریف لے گئے۔ وہاں پر جاتے فجر کی نماز آپ اپنے پیر و مرشد کے ساتھ پڑھتے، حسینی علم سعید آباد جاتے، حسینی علم سے سعید آباد، فرماتے کبھی کبھی اگر تاخیر ہو جاتی تو آپ فجر کی نماز چوک میں ادا فرماتے، ورنہ سعید آباد تشریف لے جاتے اور وہاں جا کر کے آپ فجر کی نماز اپنے پیر و مرشد کے ساتھ ادا فرماتے، اور وہیں مراقبہ ذکر ہوتا، اس کے بعد علم، روحانیت، جو بھی ہوتا ہے سلوک آپ کا طے ہوا کرتا۔ آپ کیا، چونکہ مہینہ بھی مبارک مہینہ ہے حضور بڑے پیر رضی اللہ عنہ ارضاؤ کا، تو آپ کے ایک کرامت کے حوالے سے عرض کر اپنی گفتگو ختم کر دوں۔ تذکرہ محدث دکن علیہ رحمہ، تذکرہ محدث دکن کتاب میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ ایک وزیر تھے، وزیر امور تھے،
نظام حکومت میں یوسف یار جنگ جن کا نام تھا، وہ حضرت کے بڑے معتقد تھے، اور حضرت کو اکثر عیدین کے موقع پر، چونکہ عیدین حضرت عیدگاہ میں ادا فرماتے، جمعہ مکہ مسجد میں ادا فرماتے، اور جمعہ کب جاتے؟ 9:30 10 بجے سے پہلے مکہ مسجد پہنچ جایا کرتے جمعے کے دن۔ ابھی کوئی آتے نہیں، ابھی موذن نہیں آئے، کچھ نہیں آئے، ابھی چادریں صفائی ہو رہی ہے، اس وقت آپ مکہ مسجد میں جا کر کے اپنے ذکر و اشغال و اذکار میں مصروف ہو جایا کرتے۔ معزز سامعین کرام، حضرت محدث دکن علیہ رحمت و رضوان عیدین وہاں پڑھا کرتے۔ تو یہ یوسف یار جنگ صاحب تھے، حضرت کے بڑے معتقد تھے، بڑے پیر کے بھی معتقد تھے۔ تو وہ کیا کرتے، ہر دن ہر عید کے موقع پر کار لے کر آتے، حضرت کو اس میں جلوہ فکر ہونے کے بعد عیدگاہ لاتے اور لے آتے۔ یہ آپ کا معمول رہا۔ ایک مرتبہ آئے، آ کر عرض کرنے لگے، حضرت حضور، بڑے پیر کے بڑے معتقد تھے، حضور میں جو ہے اس بار حج کے لیے جا رہا ہوں، تو اس بار میں آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکوں گا عید کے لیے، البتہ حسب دستور آپ کے پاس غریب کی سواری جو ہے کار پہنچ جائے گی اور آپ کو لے جائے گی اور لائے گی، میں وہاں رہوں گا۔ تو حضور حضرت محدث دکن علیہ رحمہ کی زبان مقدس سے نکل گیا، آپ جب تک کہاں رہیں گے، آپ تو انا للہ ہو جائیں گے۔ وہ نہیں سمجھے، ہوئی بات، پھر ذکر بھی فرمایا، حضور بڑے پیر کن جانے کی بڑی خواہش ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی خواہش کو پورا بھی فرمائے گا۔ اب اس کے بعد سفر کا آغاز ہوا، یہاں سے کہیں بمبئی وغیرہ گئے، بمبئی سے پلین نکلا، جانے لگے، کچھ خرابی ہو گئی پلین، حالانکہ یہاں سے ڈائریکٹ جانا تھا سعودی عرب کے لیے، مگر کچھ خرابی ہونے کی وجہ سے ایمرجنسی لینڈنگ بغداد پہ کرنا پڑا۔ ایمرجنسی لینڈنگ بغداد میں ہو رہی ہے، اب جاجو کے وہیں ہونا تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ بھئی ہم باہر جانا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی نہیں جا سکتے۔ کتنا ٹائم ہے؟ بولے اتنا ٹائم لگے گا ٹھیک ہونے میں۔ بولے نہیں بھائی ہم نہیں چھوڑ سکتے آپ کو۔ جب زبردستی کرنے لگے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اتنی دیر میں جا کر آ جائیے۔ وہ گئے، حضور بڑے پیر کے دربار میں پہنچے، پہنچ کر کے ابھی رقت طاری ہوئی، بڑے عاشق ہے حضور بڑے پیر کے بھی، رقت طاری ہوئی، وہیں پر روتے ہوئے بیٹھ گئے۔ کچھ لمحات کے بعد وہیں پر وہ لیٹ گئے اور وہیں پر ان کی روح پرواز ہو گئی۔ حضور بڑے پیر رضی اللہ عنہ کے قدموں میں ان کی تدفین عمل میں آئی۔ حج کو بھی نہیں جا سکے، حالت احرام میں وہیں پر بغداد شریف میں بڑے پیر کے قدموں میں جان اپنی نچھاور فرما دی۔ یہ واقعہ حضرت تذکرہ محدث دکن میں لکھا جاتا ہے۔ یعنی حضرت محدث دکن کی کرامت دیکھیں، آپ کو پتا ہے کہ آپ انا للہ ہو جائیں گے جب تک فرمانا، اس طرف اشارہ فرما رہا ہے۔ حضور بڑے پیر کن جانے کا تو کوئی ارادہ نہیں ہے، مگر آپ نے فرمایا انشاءاللہ آپ کی وہ بھی تمنا پوری ہوگی۔ تو وہاں سے وہاں سفر، وہاں سے وہاں ہو رہا ہے۔ بتلا رہے ہیں کہ حضور بڑے پیر حضرت غوث اعظم حضرت محدث دکن فرما رہے ہیں، جو میرے قدموں میں آ جاتا ہے میں اس کو غوث پاک کے قدموں میں ڈال دیا کرتا ہوں۔ یعنی میرے قدموں، میرے پاس آنے والا ایسا نہیں ہے کہ میں کسی سے توڑ کر نہیں، بلکہ حضور بڑے پیر سارے اولیاء کے سردار ہیں، سلطان الاولیاء ہے، سارے سردار اولیاء ہے، جو جاتا ہے اسی در سے ہو کر کے جانا پڑتا ہے۔ آپ لے جا کر کے اس بڑے پیر کے قدموں میں پہنچا دیتے ہیں۔ بڑے پیر بھی بتا رہے ہیں، عبداللہ شاہ محدث دکن جو کہہ دے، جو زبان سے نکل جائے، ہم بھی اس کی لاج رکھ لیا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہمارے پاس آئیں گے، حضور بڑے پیر نے اپنے قدموں میں ان کو جگہ عطا فرما دی۔ انہوں نے صرف حاضری کا ارادہ کیا تھا، مگر چونکہ زبان محدث دکن سے نکل گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے، حضور بڑے پیر نے اللہ کے فضل سے ان کو نہ صرف دربار کی زیارت نصیب فرمائی، قدموں میں جگہ بھی مرحمت فرما دی۔ یہ ہوتا ہے بزرگان دین کا فیض، ان کے نام لیوا یہ۔ اور حضرت محدث دکن علیہ رحمہ کے ہی کارنامے، اگر آپ انفرادیت میں اگر کہوں تو حضرت محدث دکن علیہ رحمہ، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے شہر حیدرآباد میں جماعت تہجد کا آغاز فرمایا رمضان میں۔ اس وقت بڑے بڑے فقہا اعتراض کرتے کہ بھئی نفل نماز کی کوئی جماعت نہیں ہو سکتی، اعتراضات ہوا کرتے، مگر اللہ ماشاءاللہ آج دیکھ لیں آپ، تقریباً ہر مسجد میں، ہر مکتب فکر میں، ہر ایک کے پاس تہجد کا اہتمام ہو رہا ہے، چاہے وہ اہل سنت سے تعلق رکھنے والے ہو یا کسی اور مکتب فکر سے تعلق۔ کوئی نام پر صلاۃ اللیل کہہ لیں آپ، وہ بھی پہلے نہیں ہوتی تھی، اب وہ بھی کر رہے ہیں صلاۃ اللیل کے نام پر۔ میں سمجھتا ہوں کہ سارا کا سارا فیض اور صدقہ محدث دکن علیہ رحمہ کا ہے۔ آپ کی نظر دوربینی والی نظر ہے کہ آپ نے لوگوں کو اس مقام پر لا کر کے ڈال دیا، لوگوں میں ایک خشوع اور خضوع کے ساتھ جمع ہونے کا موقع، یہ پہلے نہیں ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ علماء جامع نظامیہ بھی، فقہاء کرام جو تھے، مفتیان کرام بھی اس کے جواز کے، جیسے میں نے حضرت ابوالوفا الافغانی علیہ رحمہ کا ذکر، آپ خود بھی اس کے قائل نہیں تھے، مگر بعد میں دنیا نے دیکھا کہ آپ کی کرامت کہہ لیں، ایسا پھیلا کام کہ بس آپ جماعت اثر لے لیں، یہ آپ کی انفرادیت ہے، آپ تہجد کی نماز لے لیں، یہ آپ کی انفرادیت ہے۔ اور حضرت محدث دکن علیہ رحمہ سے پہلے ہمارے جتنے نقشبندی اکابرین ہیں وہ سفید رنگ کا امامہ باندھا کرتے، مگر محدث دکن وہ پہلی ذات ہے جنہوں نے زرد امامے کو اختیار فرمایا۔
آپ اوپر چلے جائیں، حضرت شاہ بخاری شاہ صاحب علیہ رحمہ سے اوپر چلے جائیں، چاہے حضرت مسکین شاہ صاحب علیہ رحمہ ہو، حضرت سعد اللہ شاہ صاحب نقشبند دکن علیہ رحمہ لے لیں، حضرت غلام علی شاہ صاحب لے لیں، یا اوپر تک آپ چلے جائیں تو ہر ایک کے پاس کیا ملے گا؟ ہر ایک کے پاس صرف نقشبندی مجددی ملیں گے، مگر حضرت محدث دکن علیہ رحمہ کے پاس نقشبندیت بھی ہے، مجددی بھی ہے، ساتھ ہی ساتھ آپ قادری سلسلے میں بھی بیعت فرمایا کرتے ہیں۔ یہ ایک انفرادیت حضرت سیدی محدث دکن علیہ رحمت والرضوان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے کئی کمالات عطا فرمائے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ آپ کے عربی کتاب کا تو میں نے حوالہ دیا، اس کے علاوہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ دل کی دنیا کی آبیاری کرے تو اسے چاہیے کہ گلدستہ طریقت یعنی سورہ یوسف کی تفسیر پڑھ لے۔ اگر کسی کا دل دنیا داری کی طرف پڑا ہوا ہے تو وہ کتاب المحبت پڑھ لے یا سلوک مجددیہ پڑھ لے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ رمضان میں کیسے زندگی گزارے، فضائل رمضان پڑھ لے۔ اگر کسی کا دل اہل بیت اطہار سے کبھی میلا ہو رہا ہے تو اسے چاہیے کہ شہادت نامہ کھول کر پڑھ لے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہزاروں ذاکرین، ان کے جو ماتم مجاورین ہوتے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ سارے وار کر کے پھینک بھی دیا جائے تو ایک شہادت نامہ نہیں لکھ سکتے۔ وہ جتنا کہتے ہیں آپ پڑھیں گے تو پتا چلے گا، وہ روتے ہوں گے دکھاوے کے لیے، مگر جب آپ شہادت نامہ پڑھیں گے کہ آپ کی آنکھوں سے خود بخود آنسو رواں رواں ہونے لگ جائیں گے۔ اگر کسی کا دل میلاد پاک سے میلا ہو رہا ہے تو میلاد نامہ اٹھا کر کے پڑھ لے، پتا چل جائے گا کہ میلاد نامے میں ایسی ایسی گتھیوں کو سلجھایا ہے۔ بڑے بڑے لوگ جو بات کہنے سے کتراتے ہیں، حضور سیدی محدث دکن علیہ رحمت والرضوان نے برملا بغیر کوئی تردد کے ذکر فرمایا، ایسا ذکر فرمایا کہ پڑھنے والے دنگ رہ جائے۔ کنت کنزن مخفیہ کے جو راز کھولا ہے، شاید صوفیہ اکرام بھی بیان کرنے سے ہچکچائیں اور رکیں، بڑے بڑے علماء رک جائیں، وہ گتھیوں کو آسانی کے ساتھ، اور پھر بات طریقت کی بھی ہو مگر شریعت کا پیمانہ لبریز نہ ہونے پائے، شریعت کے پیمانے سے بعد باہر نہ نکلنے پائے، وہاں پر جا کر رک جاتے ہیں۔ جب آپ نے ایک ذکر فرمایا، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی ذکر فرمایا، مثال دی کیا؟ جب آپ کی تخلیق ہوئی تو آپ نے نکاح کے بعد حضرت سیدتنا حوا علیہ السلام کی قربت کا ارادہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم مہر ادا کرو، بولے مہر تو کچھ ہے نہیں۔ آپ نے فرمایا میرے حبیب پر درود و سلام پڑھیں۔ واقعہ حدیث ذکر فرما دی مواہب لدنیہ کی۔ اب مسئلہ بیان کر رہے ہیں، شریعت بیان کر رہے ہیں، یہ تو عقیدت ہو گئی۔ حبیب پاک کے مقام و مرتبے کا، آپ کے درود و سلام کی اہمیت کا ذکر ہو گیا، ذکر فرما دیا۔ لوگ بعض وقت پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ کیوں بار بار درود و سلام سے ہی شروع، ہر چیز کا ذکر درود سلام ہر ایک میں نے کہا کہ ہمارے خمیر میں درود و سلام ملا ہوا ہے۔ حضرت آدم حضرت حوا کے قرب میں گئے تو درود و سلام پڑھ کر گئے، تو ہمارا خمیر درود و سلام سے بنا ہوا ہے، اسی لیے ہر چیز میں ہمیں درود و سلام نظر آتا ہے۔ مگر ایسا نہ ہو کہ کوئی آدمی، یہ تو بات ہوئی عقیدت و محبت کی ہے، آپ کے مقام و مرتبے کی ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی شریعت کو پھلانگ کرنا چلے جائے۔ آپ نے وہیں پر روک دیا، فرمانے لگے دیکھو یہ جو درود پاک پڑھنے والی بات ہے صرف حضرت آدم کے ساتھ خاص تھی، اگر کوئی آج آدمی چاہے کہ درود و سلام پڑھ کر کے اپنا مہر ادا کرے تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو اسی لیے فرمایا کہ پہلے شریعت ہو تو شریعت کے حدود کا پتہ چلے گا، پھر طریقت سمجھ میں آئے گی۔ اور شریعت اور طریقت پر آپ کی گفتگو جو خوبصورت ترین ہے، آپ نے فرمایا کہ شریعت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ دودھ کے مثل ہے۔ طریقت کیا ہے؟ ملائی کے مثل ہے۔ اور معرفت کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کے مسکے کی طرح ہے۔ اور حقیقت کیا ہے؟ اس کے گھی کی طرح ہے۔ جب فرما کر کے فرمایا اگر دودھ ہے تو دہی بھی ہے، ملائی بھی ہے، مسکا بھی ہے، گھی بھی ہے۔ اگر دودھ نہیں ہے تو کیا بنتا پھر؟ نہ ملائی ہے، نہ دہی ہے، نہ گھی ہے، نہ مسکا ہے۔ فرماتے ہیں شریعت سب سے اول ہے۔ شریعت ہے تو طریقت ہے، معرفت ہے، حقیقت ہے۔ شریعت نہیں ہے تو تینوں چیزیں بھی نہیں ہو سکتی۔ پھر فرمایا کہ اگر دودھ جتنا گاڑھا ہوگا، جتنا خالص ہوگا، ملائی، دہی، دودھ، گھی، مسکا سب اچھا ٹیسٹی بنے گا، اچھا خالص بنے گا۔ تو فرمایا شریعت جس کی جتنی مضبوط ہوگی طریقت اتنی مضبوط ہوگی، شریعت مضبوط ہوگی تو حقیقت اتنی مضبوط ہوگی، شریعت مضبوط ہوگی تو طریقت بھی اتنی مضبوط ہوگی۔ یہ ہے حضور سیدی محدث دکن کے اپنے مریدین کو بات پہنچانے کا، شریعت کا بھی پاسداری رہے، شریعت کہیں پر نہ ٹوٹے، طریقت اپنے مقام پر رہے، ہر ایک کو ملانے کا نام حضور سیدی محدث دکن علیہ رحمت و رضوان۔ آپ نے ملفوظات کی بات ہے تو ایک بات کہہ کر اپنی گفتگو ختم فرما دوں۔ آپ نے فرمایا عمل میں اگر آدمی کی کمی ہوگی تو آدمی کی اس عمل کی کمی کو آج نہیں تو کل پورا کیا جا سکتا ہے، مگر فرماتے ہیں کہ ایمان میں اگر کمی ہو جائے
تو اس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی، آدمی داخل جہنم ہو جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں سیدی محمد صدیق علیہ رحمت و رضوان کی فیوز و برکات سے مالا مال فرما، آپ کے راہ طریق پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، ہمیں جب تک جییں اسلام پر جییں، مرنے لگے تو خاتمہ بالخیر فرما، آپ کے فیوز و برکات سے ہم تمام کو مستفید فرما، آپ کی تعلیمات پر، آپ کی کتابوں پر عمل پیرا ہونا ہمارے لیے آسان بنا دے، آپ کے صدقے و طفیل ہمارے ظاہر و باطن کو درست فرما دے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ۔